متی کی انجیل اس کا 8 باب اور 1 آیت سے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ آیت نمبر 2، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 3، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً پاک صاف ہو گیا۔ آیت نمبر 4، یسوع نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نذر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ آیت نمبر 5، اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا۔ آیت نمبر 6، اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ آیت نمبر 7، اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ آیت نمبر 8، صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ آیت نمبر 9، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 10، یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ آیت نمبر 11، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پشچم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ نمبر 12، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آیت نمبر 13، اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا جا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ آیت نمبر 14، اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ آیت نمبر 15، اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ آیت نمبر 16، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ آیت نمبر 17، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ آیت نمبر 18، جب یسوع نے اپنے گرد بہت سے بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کو حکم دیا۔ اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ آیت نمبر 20، یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے تو پھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ آیت نمبر 21، ایک اور شاگرد نے اس سے کہا اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ آیت نمبر 22، یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ آیت نمبر 23، جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے۔ آیت نمبر 24، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ آیت نمبر 25، انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 25، اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ آیت نمبر 27،
اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ 28 جب وہ اس پر گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا۔ آیت نمبر 29 اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ آیت نمبر 30 ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا گول چل رہا تھا۔ آیت نمبر 31 بس بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے گول میں بھیج دے۔ آیت نمبر 32 اس نے ان سے کہا جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا گول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ نمبر 33 اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا۔ آیت نمبر 34 اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا۔